ہاؤ ٹو چینج یور مائنڈ مائیکل پولن کی کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کو خلاصہ کیا جائے تو اس میں 6 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، سائیکڈیلکس کی تاریخ۔ پولن سائیکڈیلکس کی تاریخ کا جامع جائزہ فراہم کرتا ہے، مقامی ثقافتوں میں ان کے استعمال کے ساتھ ساتھ مغربی معاشرے میں ان کے عروج و زوال کی تلاش کرتا ہے۔ انہوں نے 1950 اور 60 کی دہائی سے ابتدائی تحقیق، اس کے بعد ہونے والے ردعمل اور حالیہ برسوں میں علاج کے مقاصد کے لیے سائیکڈیلکس میں دلچسپی کے احیاء پر بحث کی۔ نمبر 2، شعور کی سائنس۔ کتاب شعور کی نوعیت کے بارے میں بتاتی ہے اور کس طرح سائیکڈیلکس اسے تبدیل کر سکتی ہے۔ پولن بتاتا ہے کہ یہ مادے دماغ کے کام کرنے کے بارے میں بصیرت کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔ شعور اور خود کے بارے میں باری سمجھ کر پڑھا جا سکتا ہے اور خیالات اور جذبات کے باہمی ربط کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، علاج کی صلاحیت۔ پولن ابھرتی ہوئی تحقیق پر روشنی ڈالتا ہے جو ذہنی صحت کے حالات جیسے کہ ڈپریشن، اضطراب، PTSD اور لت کے علاج میں سائیکڈیلک کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کلینکل ٹرائل سے متاثر کن کیسز اسٹڈیز اور ڈیٹا شیئر کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سائیکڈیلکس گہرے علاج کی کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، انا کی تخلیل کا تجربہ۔ کتاب کی اہم بصیرتوں میں سے ایک انا کی تخلیل کا رجحان ہے، جہاں افراد کو اپنے نفس کے احساس سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پولن اس بات پر بحث کرتا ہے کہ یہ تجزیہ کس طرح اتحاد اور باہم مربوط ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر دیر پا نفسیاتی فوائد اور زندگی کے تناظر میں تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 5، سیٹ اور سیٹنگ۔ پولن سیٹ اور سیٹنگ کی اہمیت پر زور دیتا ہے پر کی ذہنیت اور اس ماحول جس میں سائیکڈیلک تجزیہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ عوامل کس طرح تجربے کے نتائج اور حاصل کردہ بصیرت کو نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں۔ محتاط تیاری اور معاون ماحول کی ضرورت زور دیتے ہیں۔ نمبر 6، ذاتی تبدیلی۔ مصنف ذاتی بیانیہ اور انٹرویوز ان افراد کے ساتھ شیئر کرتا ہے جنہوں نے سائیکڈیلکس کے ساتھ تبدیلی کے تجربات سے گزرے ہیں۔ یہ کہانیاں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح سائیکڈیلکس گہری ذاتی ترقی کو متحرک کر سکتے ہیں، جس سے رویے، ذہنیت اور تعلقات میں تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 7، سائیکڈیلکس اور صوفیانہ تجربات۔ پولن صوفیانہ تجربات کے تصور کی کھوج کرتا ہے جو اکثر سائیکڈیلکس کی طرف سے حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس کی خصوصیات ماورائی اتحاد اور الہی کے احساسات سے ہوتی ہے۔ وہ بحث کرتا ہے کہ یہ تجربات کس طرح افراد کے اقدار اور زندگی کے بارے میں نقطہ نظر سے دیر پا تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ 8، ثقافتی بدنما داغ اور غلط فہمیاں۔ کتاب نفسیات کے گرد ثقافتی بدنما داغوں اور ان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں جنہوں نے ان مادوں کے بارے میں منفی خیالات کو دوام بخشا ہے۔ پولن معاشرے میں سائیکڈیلکس کے بارے کے کردار کے اثرنو جائزے کے حامی ہے۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ وہ علاج کی ترتیبات اور ذاتی کھوج میں جگہ کے مستحق ہیں۔ نمبر 9، تجربات کا انضمام۔ پولن نفسیاتی تجربات کو روزمرہ کی زندگی میں ضم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ لوگ کس طرح اپنی بصیرت کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا بامعنی اطلاق کر سکتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ علاج کے فوائد اکثر تجربے کے بعد انضمام کے عمل پر منحصر ہوتے ہیں۔ نمبر 10، مزید تحقیق کے لیے ایک کال۔ آخر میں پولن نے سائیکڈیلکس اور ان کے ممکنہ فوائد پر تحقیق جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ اس کا استدلال ہے کہ ان معنوں کی گہری تفہیم ذہنی صحت کے علاج میں اہم پیش رفت اور انسانی شعور کی وسیع تر تفہیم کا باعث بن سکتی ہے۔